إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى في موضع آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا كثيرا اللهم رب زدني علما نافعا كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی اور بزرگی کہ جس نے ہمیں اس دار الفنا کے اندر، اس دار الابتلاء کے اندر، اس فانی گھر کے اندر ہمیں وجود بخشا اور زندگی عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی درندوں، چرندوں، پرندوں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری کیا. درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام پر، خاص کر اس کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور قدر و منزلت کے تعلق سے بات کی گئی تھی کہ نماز نہایت اہم عبادت ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو انسان بدستور ادا کرتا رہے تو نماز اس کے جنت میں لے جانے کی ضمانت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی البردین دخل الجنہ. یہ روایت بڑی اہم ہے، لیکن اس کے مصداق ہم اور آپ نہیں بن رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جتنے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں جنت میں داخل ہوا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ کیا ہم اس حدیث کے روح سے اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا، کہنے کی بات نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں شاہد ہیں اس بات پر کہ ہم جنتی نہیں ہیں۔ ہم ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو فضیلت ہو گئی من صلی البردین دخل الجنہ۔ آئیے اس کے مد مقابل میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ افضل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر۔ ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فضیلت سنائی فجر اور عصر کی نمازوں کی، اور حلیہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا ان لوگوں کا جو دل پہ قال اللہ قال الرسول، زبان پہ قال اللہ اور قال الرسول رکھتے ہیں اور دل میں عداوت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ فرمایا کہ منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی۔ ہم کس زمرے میں ہیں؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ ہماری مسجدیں گواہ ہیں کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے کس قدر تابع ہیں۔ فجر کی تو چھوڑیے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، ورنہ ہماری اکثریت، کتنا بڑا گاؤں ہے الحمدللہ، راشن بٹتا ہے تو دیکھیے بھیڑ دور تک نظر آتی ہے، اور نمازوں کے ٹائم میں نیل بٹا سناٹا رہتا ہے، بالکل خالی ہیں چند لوگ۔ کیا یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کس لیے پیدا فرمایا؟ صرف اس لیے کہ نہیں اللہ کا رزق حاصل کریں، کھائیں پیئیں سو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی ریاضت، اس کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ باتیں بہت ساری۔ فرمایا کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا۔ اگر ہم کسی کو پالتے پوشتے ہیں، ہم کسی کے اگر کفیل بنتے ہیں، تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ جب توانا اور تندرست ہوگا۔ اپنی اولاد کے تعلق سے لیجئے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جستجو کرتے ہیں، جب ہماری اولاد توانا اور تندرست ہوتی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے رزق لے کر کے آئے گی، ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سے رزق کا متلاشی نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، کہا کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور وہ زبردست طاقت والا ہے، غلبے والا۔ میری اور آپ کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم ایک
الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہمارے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے احکام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سے کیسے اپنے قدم ہٹا سکیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور نمازوں کی خصوصی پابندی کرنی چاہیے، خاص طور سے فجر کی نماز کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا درجہ باقی ہوتا، نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. وہ اپنے امال کو لکھا کرتے تھے کہ نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا وہ اور کسی کام کو ڈسپلن کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور کہا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا. جو نماز چھوڑ دے اس کو عبداللہ عبد الرحمن ضرور کہیں گے ہم، لیکن اسلام سے وہ بری الذمہ ہے. آئیے یہ تو صحابی رسول کی بات ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے، اللہ کی کفالت سے بری ہو گیا، نکل گیا. اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے اس کا ساتھی کون؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ کا ساتھ چھوڑا کہاں پہنچے؟ شیطان ساتھی بن گیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کا ساتھی نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، ہم اس کا ساتھی شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. اب وہ شیطانی روش پہ چل رہا ہے، وہ شیطانی طریق پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. شیطان اسے جہاں چاہ رہا ہے لے جا رہا ہے، اور جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آئی کان میں وہ تلملا اٹھتا ہے، پاگل سا ہونے لگتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ اب کہاں جاؤں. لیکن ہم تو آج بڑے ہی جری ہو چکے ہیں. مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں، وہیں بیٹھے گولی کھیل رہے ہیں، وہیں بیٹھے اپنی گپ سڑاکے کر رہے ہیں. اتنی بھی شرمندگی ہمارے آنکھوں میں نہیں رہی کہ کم سے کم نمازیوں کو دیکھ کر کے سر ڈھو لیں. نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کی جماعت کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو، کسی بھی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، سوائے نماز کے. ہم نماز نہ پڑھیں، اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھیں، زید اور عمر رکھیں، کوئی فائدہ نہیں. نماز نہ پڑھنے والا کافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اس نے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے کھلا کفر کیا. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کھلا کفر کیا. تو نماز یہ اللہ رب العالمین کا حکم جس کی مداومت نبی اکرم نے کی، صحابہ نے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول سنایا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن شقیق کا سنایا. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سناتا ہوں.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، لا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس نے نماز کو ترک کر دیا۔ نماز کو جس نے ترک کر دیا اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ آئیے جنت کی سیر کرواتا ہوں آپ کو۔ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے، آپس میں مکالمے ہوں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تم ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، آخر تم بھی تو بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے قوم اور سماج کے اندر تمہارا مقام تھا، کیا معاملہ ہے، کیوں جہنم میں آ گئے ہو؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے، گنہگاروں سے سوال کریں گے۔ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی جہنم اور اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ ان ربک لبالمرصاد، جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ تو نہیں کہا کہ ہم مسلمان نہیں تھے، ہم ایمان والے نہیں تھے، کہا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ لم نک من المصلین، اس کے آگے کی بات بتاتا ہوں۔ ہم کیا ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے گپ سڑاکے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں مسجدوں میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہماری باتیں ہماری گپ شپ ختم نہیں ہوتی اور نمازی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا گناہ کہ ہم مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، ہم گپ شپ لڑایا کرتے تھے، وقت نکل جایا کرتا تھا۔ کیا ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے کہ ہم چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں، دکانوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے نماز، عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، اس نے گویا اس کے تمام اعمال برباد کر دیے گئے۔ ہماری مسلمانیت دوسرے قسم کی ہے۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہم ایک طرح کے مشرک ہیں۔ آئیے قرآن کی آیت پہلے سناتا ہوں، اس کے بعد بات رکھتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھو۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہاں پہ کیا بات کہی اللہ رب العالمین نے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مشرکوں میں شمار ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھ لیا، مشرکوں کے نرغے سے نکل گئے، نماز چھوڑ دیا، مشرکوں کے نرغے میں چلے گئے، مشرکوں کی جماعت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ مشرک نماز نہیں ادا کرتا، وہ غیروں کے سامنے ماتھے ٹیکتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتا۔
وہ اپنا حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ سب کو سمجھتا ہے، اور ایک مومن نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی آیت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یشہدون۔ تو کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب فجر کا وقت ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، من نہیں کر رہا ہے نماز کا، من نہیں چاہ رہا ہے کہ نماز کے لیے جائیں۔ گویا ہم اپنی من کے تابع ہو گئے، ہم اپنے من کے اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے، اور یہ چیز محبوب نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ نہایت مبغوض اور خراب چیز ہے کہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام آرزو اور تمناؤں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ یہی نام ہے اسلام کا، یہی معنی ہے اسلام کا، یہی مفہوم ہے اسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی تمام تر خواہشات کو میرے حوالے نہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے محبوب ترین شے ہیں دنیا جہان میں، سب سے زیادہ میری آل اولاد، میرے مال جائیداد تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اپنی جان کو، اس کے بعد آپ میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں، فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ و سنت نبی، وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا تھا اپنے آپ کو سرنگوں کر دیتے تھے۔ فوراً کہا اللہ کے نبی اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ گویا ہم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو جن کاموں کی ہوتی ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا من نماز سے دوری کا ہے، ہم نے اپنے من کی مانی نماز سے دور ہو گئے۔ ہمارا من گپ سواگے کا ہے، سونے کا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چند حدیث اور سناتا ہوں شاید کہ اس سے ہماری اصلاح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پلٹ کر کے صحابہ اکرام کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایسے ہی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمام صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، دیکھیے نمازیں چھوڑنے کا کیا انجام ہے۔ کہا کہ سنو میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے، مجھے لے کر چلے۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے اور وہ پتھر اس کے سر پہ مار رہا ہے، اس کا سر اس سے جو چکنا چور ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ وہ پتھر اٹھاتا ہے، اتنے میں لیٹے ہوئے شخص کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، بالکل صحیح ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اما الرجل الذي يسلغ رأسه بالحجر، وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جس کا سر پتھر کے ذریعے کچلا جا رہا تھا،
وہ شخص ہے یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ. دو کوتاہیاں تھیں اس شخص کے اندر. آج ہم میں بھی وہ کوتاہیاں موجود ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر دو کوتاہیاں تھیں. قرآن پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. قرآن پہ عمل کو چھوڑ دیا تھا اس نے، اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا. فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا. مؤذن ندا لگاتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ پکار کس کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پکار اس کے نام سے دی جا رہی ہے جو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر ہے جو سب سے بڑا ہے. لیکن میرا اور آپ کا متکبر دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے سامنے سربہ سجود ہیں. تو کیا فرمایا کہ بے نمازی کو جو فرض نماز سے سویا رہتا تھا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ کب تک ہوتا رہے گا عذاب؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہوگی. تادم قیامت اس کے ساتھ یہی عذاب ہوتا رہے گا. میرے عزیزوں اور دوستو، کیا ہم اور آپ محفوظ ہیں؟ دنیا حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں. دنیا کے اندر لت و پت ہو کے رہ جانا، حلال حرام کی تمیز کر کھو دینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے چاہے آدھی روٹی کھائیں، سوکھی روٹی کھائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں. یہی کامیابی ہے. ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے کہ ہم کم سے کم نماز کے پابند بنیں، کیونکہ نماز کے بغیر اسلام کا، ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان نے مفتی اعظم سعودی عرب سے حضرت عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ شیخ میں 4 وقت کی نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس کے اوقات مقررہ پر ادا کرتا ہوں، لیکن فجر کی نماز میں 8 بجے کا الارم لگاتا ہوں، اٹھتا ہوں، پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنے آفس کا جانے کی تیاری کرتا ہوں. میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک شخص جو 4 نمازیں بالکل وقت مقررہ پر ادا کر رہا ہے، اول وقت پہ جماعت کے ساتھ، لیکن فجر کی نماز اپنے مقررہ وقت پہ وہ کر رہا ہے، تو ان کا کھلا موقف یہ تھا کہ تیرے کفر میں کوئی شک نہیں، تیرے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تو نے اللہ رب العالمین کے مقررہ وقت کو ہٹا کر اپنا وقت مقرر کیا. میرے عزیزوں اور دوستو، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ ہم آیا 4 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ 4 وقت کی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. آئیے ایک بات اور آپ کو منافقوں کے تعلق سے بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا منافق جو ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے مرغ ٹھونگ مارتا ویسے ہی 4 ٹھونگے مارتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. ان کا انجام جانتے ہیں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے تو نہیں ہیں، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تاخیر سے نمازیں پڑھتے ہیں. انجام کیا ہے؟ جہنم کے طبقے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. بے نمازیوں کا الگ طبقہ ہے، حرام خوروں کا الگ طبقہ ہے، زانیوں کا الگ طبقہ ہے، یتیم کا مال کھا جانے والوں کا الگ طبقہ ہے. مختلف طبقات ہیں.
لیکن منافق سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوگا کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ کیا ہم اور آپ سرے سے نماز غائب کر دیں اور اس کے بعد نہ ہمارے اسلام پہ کوئی خطرہ آئے، نہ ہمارے ایمان پہ کوئی آنچ آئے؟ یہ تو قاعدے کی بات نہیں ہے، یہ قاعدے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے اجداد جو تھے ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ وہ نمازوں کے پابند تھے، ان کے پاس روشنیاں نہیں تھیں، ظلمت کے اندر آتے تھے لیکن نمازیں ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا، کہا ہر آنے والی نسل بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہم سے پہلے کے لوگ بہتر تھے، ہمارے حالات ابتر ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے حالات دیکھیے، جو ہمارے سامنے بچے ہیں ان کی کیفیتیں کیا ہیں۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد نالائق لوگ، نالائق جانشین ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، یہی وہ لوگ ہیں جو ان قریب غیا کے اندر داخل ہوں گے۔ غیا ایک وادی ہے کہ فرمایا فی وادن، ایک وادی جہنم کے اندر کہ اس کا مزہ بہت کڑوا ہے اور بہت زیادہ گہری ہے، ایک دریا ہے، ایک وادی ہے جہنم کے اندر۔ کون جائے گا؟ وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے عزیزوں اور دوستو، ہمارے پاس اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ جو ہم سے آج تک غفلت ہوئی سو ہوئی، آج کے بعد ہم نمازوں کے پابند بنیں گے۔ تیرے رب، اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے رسول کا حکم ہے، اے اللہ ہم کیسے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، تیرے محبوب کی خلاف ورزی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین آج کے بعد ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہیں اور لغزشیں ہوئیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے احباب، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بزرگ نماز سے دور ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ و ایمان کی حالت میں ہو۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ